مگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انجینئرڈ کنفیوژن ہے، یہ کون سی کنفیوژن ہے جو انجینئر ہو رہی ہے؟ یہ جو دلائے جا رہے ہیں بار بار ٹی وی پہ آ کر، جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں اس قسم کی باتیں، کوئی بونے کی بات کر رہا ہے، کوئی یہ بات اس قسم کی کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کے تانے بانے اور دیگر لوگ جو آ رہے ہیں، کل علی زیدی بھی میرے پاس موجود ہیں، ان کے تانے بانے اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور کے تھرو پل کیے جا رہے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ ڈسٹریکٹ کرنے کی ایک جو ہے آرکیسٹرڈ موو ہے۔ کون آرکیسٹر کر رہا ہے؟ کون انجینئر کر رہا ہے؟ ان کو کوئی تو مینج کر رہا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ دیٹ مینز دے آر مینج پیپل۔ تو وہ ظاہر ہے ایجنسیز مینج کر رہی ہیں وہ، بیکاز ایک بینکرپسی، جو پولیٹیکل بینکرپسی جہاں مسلط کی گئی ہے اس ملک پر، جس طرح سے حکومت جو ہے انسٹال کی گئی ہے، وہ حکومت لوگوں کی نمائندہ تو ہے نہیں۔ اگر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر چل کے اور اکنامک ہٹ مین کا یہ بجٹ ہے، یعنی معاشی قاتل کا یہ بجٹ ہے، پاکستان کے عوام کو جو ہے اور زیادہ مقید کرنے کے لیے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری اور دیگر کو مینج کر کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ آپ کی اپنی جماعت میں ایز وی سپیک کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، شہریار افریدی کو بھی کوئی گلا نہیں ہے، کوئی 21-22 ارکان نہیں ہے جو استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، شاندانہ گلزار کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، مروت کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے آر آل گڈ، یو آر آل آن دا سیم پیج۔ جنید اکبر نے بھی ایسی استعفیٰ دے دیا ہے۔ خان کی دیکھیں، عمران خان کو کوئی چھوڑ کر یا اس قسم کی باتیں کر کے وہ اگر خودکشی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے۔ عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ سارے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب ناکام ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ ویسے آپ عمران خان کو باہر نکالنے کے عملی اقدام کیا کر رہے ہیں کھوسا صاحب؟ مریم نواز نے جلسے کیے، پاور ٹاکس پاور کے بڑے بڑے لقمے دیے، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ محترم ہمارے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اور محترم چیف جسٹس جو پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ، ان کی کنفیوژن جو کریٹ کی ہے انہوں نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا نشان چھین کر جو پاکستان پر جمہوریت کا قتل کیا ہے، یہ فیصلہ بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ فیصلوں میں شمار ہوگا، جو پاکستان کو نہ صرف کمزور کیا ہے، جمہوریت کا قتل کیا ہے۔ اور جہاں تک یہ فیصلہ جو قاضی یہ اپنا ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ٹیرن کے کیس میں، وہ 3 ججز نے ان کو جو سینشور کیا آپ کے سامنے، 6 جج صاحبان نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو شکایت کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بار بار چیف جسٹس اپنے کو بھی کہا اور اوپر بھی کہا، اور اس کے باوجود اگر یہ جو اب جج عدت والے کیس میں، صرف عدت والے کیس میں عمران خان اور مشرہ بی بی اندر ہیں، شرمناک کیس ہے۔ جس دن فیصلے کی تاریخ تھی اور ارجمند جو سیشن جج صاحب انہوں نے فیصلے کے لیے رکھا تھا، اس دن جو وہ کروایا گیا، ایک ڈرامہ کروایا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کسی قیمت پر سن لو مار، کسی قیمت پر وہ اس جج کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے یہی کہنا چاہیے تھا کہ 8 جولائی تک تو فیصلہ آ جائے گا نا۔ مجوکا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا ہے 8 جولائی تک فیصلہ آ جائے گا۔ کس کا کیا آ جائے گا؟ مجھے مہر بتاؤ کیا آ جائے گا؟ کیا من پسند فیصلہ جنہوں نے کروانا ہے وہ فیصلہ لے کر آئیں گے؟ کیا پاکستان کی عوام اسے یا دنیا بین الاقوامی اس فیصلے کو تسلیم کرے گی؟ کیا پھر آپ کہیں گے کہ اگر دنیا کہہ رہی ہے کہ عدت کا معاملہ شرمناک ہے اور عورت ہی صرف جانتی ہے کہ پیریڈز اس کے مینسٹروئل سرکل جو ہے کب ختم ہوتا ہے یا کب نہیں ہوتا ہے، کیا ہماری 52% عورتیں اس کو تسلیم کریں گی؟ کیا یہ فیصلہ؟ مگر سر یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ فیصلہ ان کے خلاف ہی آئے گا عدت نکاح کیس میں؟ مگر آج 190 ملین پاؤنڈ میں اور ضمانت مجھے بتائیں، ضمانت جو خارج کی ہے سر، ضمانت خارج کرنے کے ٹیکنیکل گراؤنڈز دیے ہیں نا سر، کنوکٹڈ لوگوں کے اوپر تھا وہ، نان کنوکٹڈ کے اوپر اور دیگر بھی، اور عدالتی پریسیڈنٹس کو بھی کوٹ کیا ہے۔ اچھا تو کنوکٹڈ، اچھا ایک منٹ، کنوکٹڈ آپ نے بار بار کہا ہے۔ نواز شریف کنوکٹڈ تھا اور عدالتی اس کے وارنٹس نکلے ہوئے تھے جن کو آپ نے حکومت دے رکھی ہے اس وقت، اور اس کو جو ہے بجائے اس کے کہ آپ کا ہائی کمشنر جو ہے برطانیہ میں، یعنی ایمبیسڈر برطانیہ میں، اس کو اریسٹ کروا کر اور اس کو ڈپورٹ کر کے
اڈیالہ جیل میں لے کر آتا، آپ نے اس کو ریڈ کارپٹ دے کر آپ نے کے امبیسڈر نے ہیتھرو ایئرپورٹ سے رخصت کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کر آپ کی بائیو میٹرک مشین چل کے ان کے سواگت کے لیے جاتی ہے، اور آپ نے ان کے ایک ایک کیس کو اس طرح سے ختم کر کے اور قانون کو بھی ان کے وہ جو ہے انجینئر کر کے قانون کی ترمیم کر کے دھجیاں اڑا کر آپ نے ساروں کو اس طرح سے دودھ کا دھلا ہوا بنایا گیا کہ وہ جو 16 ارب روپیہ چپڑاسی کے اکاؤنٹ، بالکل صحیح بات ہے، وہ تو ہڈن فیکٹ نہیں ہے، they were in the good books, you are in the bad books today sir. کیا بات ہے سر، آپ کے اوپر رحمتوں کے بادل نہیں ہے چھاؤں دیتے ہوئے ان کے اوپر تھے. مہر کس کی بیڈ بکس میں، ایک منٹ، کس کی بیڈ بکس میں؟ ہم اگر عوام کی بیڈ بکس میں ہیں تو ہاں وی آر ویری بیڈ، لیکن اگر عوام کے کسی ملازموں کے بالکل بات کر رہے ہیں، بٹ یو آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ ٹرو اپوزیشن کے نعرے، سیویلین سپریمیسی اور ایک ڈھانچہ مضبوط کرنے کا، انہی کی بیڈ بکس میں آپ لوگ ہیں، جنہی کی گڈ بکس کے اندر آپ حکومت کر رہے تھے 2018 سے لے کر 2022 تک، مگر دیٹ یو ڈو ناٹ ایکسپٹ. مجھے ایک بات بتائیے گا سر، ایک بات بتائیے گا، ٹھیک ہے نا، وہ غلط تھا، اور اس کے بعد ایکسٹینشن بھی آفر کی، تسلیم کیا ہے. یہ اب پچھتاوت کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ سر ایک پیج پہ آنا ہوگا آپ سب کو. عمران خان، مہر یو آلویز لرن فرام ہسٹری. ہم نے تو چلے سیکھ لیا، انہوں نے کیا سیکھا؟ انہوں نے تو 1971 کے بھی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر کے ملک توڑ دیا. کچھ نہیں سیکھا، 1971 کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر کے خوفناک نتائج جو ہے پاکستان کے لیے مرتب کروائے. آج بھی یہ نہیں سیکھے، ہم نے تو سیکھ لیا. اب ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ڈیل کریں گے اس قسم کا جو عوام کے منافی ہوگا، متصادم ہوگا، یا جو آئین کے ماورا ہوگا. سر میری امید یہی ہے کہ آپ لوگ ایکچولی ڈیل نہیں کریں گے، مگر آج بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بات 19 طاقتوروں سے کرنی ہے، بات پولیٹیکل پارٹی سے نہیں کرنی. تو جب تک ان کے ساتھ جتنے بھی یہ لنگڑے لولے ہوں، جتنے بھی فارم 47 ہوں، جتنے بھی نہ سیکھے ہوئے ہوں، جب تک آپ سب قبیلہ ایک نہیں ہوگا، آپ کمزور فوٹنگ پہ رہیں گے.